ان الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، انسان کی زندگی کے اندر مختلف حالات آتے رہتے ہیں، کبھی خوشی ہوتی ہے، کبھی غمی ہوتی ہے، کبھی انسان خوشحالی میں ہوتا ہے، تنگ دست ہوتا ہے، الغرض مختلف حالات آتے رہتے ہیں، لیکن ان تمام حالات میں اللہ تعالی کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ان تمام حالات میں خصوصاً جب پریشانی آتی ہے تو انسان پریشانی کے حل کی بجائے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے لگ جاتا ہے۔ حالانکہ پریشانی کا حل سوچنا چاہیے، اور حل وہ کیا ہوتا ہے؟ پریشانی کا حل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ رجوع کرنا، تعلق جوڑنا، پھر دیکھنا اللہ کیسا مسبب الاسباب ہے اور وہ کیسے سبب بناتا ہے۔ ہم پریشانی میں کبھی اداسی کا، کبھی ناشکری کا، کبھی مایوسی کا تذکرہ کرتے ہیں، بلکہ اس کا شکار بھی ہو جاتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں چند ایک چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، دیکھیے کہ ان کے اندر ان لوگوں نے کیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑا، رابطہ کیا، اور اللہ نے کس انداز میں ان کی اس مشکل کو حل کیا اور کیسا سبب بنایا۔ مثلا ابھی میرے سامنے ایک صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور مختلف الفاظ میں اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ سیدنا اسید بن حضیر اور سیدنا عباد بن بشر رضی اللہ عنہما، یہ دونوں صحابی ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کے پاس ہے، عشاء کے بعد بیٹھے رہے، بڑی دیر تک دین کی باتیں ہو رہی، اور صحیح وقت سارا دین میں لکھا جا رہا ہے اور مسائل پہ گفتگو ہو رہی ہے، الغرض دین کے لیے یہ سارا وقت لگا رہے ہیں، بیٹھے ہیں۔ دونوں کے ہاتھوں میں لاٹھیاں تھیں جب آئے، لیکن یہ رات جو ہے نا بالکل تاریک اور اندھیری رات ہے۔ جو ہی اٹھے، اب واپس جانے کے لیے راستہ نہیں مل رہا، اتنا اندھیرا ہے، کیسے جائیں، کس طرف جائیں، ہاتھوں میں لاٹھیاں بھی ہیں، ڈنڈے عصا بھی لیا ہوا ہے، لیکن ابھی یہ سوچ ہی رہے ہیں کہ اب مشکل میں پھنسے ہوئے، بیٹھے کس کے لیے تھے؟ اللہ کے لیے تھے۔ اب اس پریشانی کے عالم میں اللہ سے تعلق جوڑتے ہیں، اللہ گھر تو جانا ہے، بیٹھے تو تیرے لیے ہی تھے۔ پھر دیکھو رب نے کیسا انتظام کیا، ان دونوں کے جو ہاتھوں میں لاٹھیاں تھیں نا، اللہ نے ایک کی لاٹھی پر، اس عصا پر روشنی کا آلہ اور بلب لگا دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ بلب جب لگا، اس روشنی میں یہ دونوں چلتے جا رہے ہیں اپنے گھر کی طرف۔ اتفاق دیکھیے، یہ جس کا گھر پہلے تھا اسی کی ہی لاٹھی پہ بلب تھا، اس کا گھر آ گیا۔ اب وہ مڑنے لگا، کہتا ہے بھائی کہ تو یہ لاٹھی لے لے اور تو اپنے گھر تک پہنچ جا، لیکن وہ بھی توحید پرست تھا، کہتا ہے یہ تیرا اعزاز ہے، اللہ نے تیری لاٹھی پہ یہ بلب لگایا ہے، اگر چاہتا پہلے ہی میری لاٹھی پہ لگ جاتا تھا، اگر اس نے تیری لاٹھی پہ لگایا تو میری لاٹھی پہ بھی لگا دے گا، کوئی مشکل نہیں، تم جاؤ گھر۔ جب وہ گھر کی طرف پلٹے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ نے دوسرے کی لاٹھی پر بھی بلب لگا دیا۔ پیارو دیکھو، ایسے وقت میں جب انسان اتنی مشکل میں ہے، گھر کا راستہ بھی نہیں مل رہا، اب پردیس میں دیکھیں کیا صورتحال ہوتی ہے، کتنی پریشانی ہوتی ہے، سفر کے اندر دیکھیں تو یعنی سفر کے اندر انہوں نے اپنے رب سے تعلق جوڑا، رب نے کیسے کیسے سبب بنائے، لاٹھی پر نہ ہونے والی چیز کو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، اور دوسرا ساتھی بھی اسی روشنی کے آلے اور بلب میں اپنے گھر تک پہنچ گیا۔ یہ روایت صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اب دیکھیں یہ مشکل تھی، اللہ نے کیسے حل کی۔ ہمیں بھی چاہیے جتنی بھی مشکلات ہیں اپنے رب سے تعلق جوڑنا چاہیے، وہی مسبب الاسباب ہے، پریشانیوں کا حل وہی کرتا ہے۔ اسی طرح معروف ایک واقعہ ہے، سیدنا اپنا حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جب جیل میں تھے تو عظیم محدث اسحاق بن راہویہ ان کے گھر آئے، لیکن امام صاحب نہیں تھے، امام صاحب سے پڑھنے کے لیے آئے، ان کے ملنے کے لیے وہ گھر آئے، لیکن امام صاحب جیل میں تھے، واپس وہ چلے گئے۔ جب امام صاحب باہر آئے تو ان کو جب بتایا گیا کہ ایسے اسحاق بن راہویہ آئے ہوئے تھے، تو امام صاحب نے پھر اپنا سفر شروع کیا اس کے گھر راہویہ علاقے ملنے کے لیے۔ جب وہاں پہنچے اس بستی میں، بارش اور بادل، ٹھنڈی ہوائیں، مسجد میں عشاء کی نماز پڑھی، باہر بارش ہو رہی ہے، وہاں سونے کا ارادہ کیا، متولی صاحب نے سونے نہیں دیا، کہتے ہیں باہر نکلو۔ اس کو کیا پتہ کہ یہ تھیلا لے کے، بستہ کتابوں کا لے کے یہ کون ہے، اس نے زبردستی جب باہر نکالا۔ ذرا دیکھیے پیارے بھائیوں، پردیس میں جب انسان کے ساتھ ایسے حالات پیش آئیں تو پھر اپنا رب ہی، اللہ اکبر کبیرہ، پردیس ہو یا دیس ہو، کوئی بھی جگہ ہو۔ امام صاحب آپ مسجد سے باہر نکلنے لگے، کہتے ہیں اللہ کہاں جاؤں، میں تیرے دین کے لیے، تیرے ایک پیارے نبی کے حدیث کے عالم کو ملنے کے لیے آیا ہوں۔ جو ہی باہر نکلے اور بارشوں پر برس رہی ہے، نیچے کیچڑ ہے، پانی ہے، ٹھنڈی ہوا ہے، سردی ہے،
جدھر منہ آیا اس گلی پہ چل پڑے اور قرآن پڑھتے جا رہے ہیں زبان سے. اتنی مشکل، اتنی پریشانی میں، جب گھر میں کوئی نہیں جانے دے رہا، مسجد میں بھی، اللہ کے گھر میں بھی کوئی نہیں سونے دے رہا، گھر میں بیٹھے ایک شخص نے آواز سنی، فوری دروازے پہ کہتا ہے مسافر ادھر آؤ. گھر میں بٹھایا، خشک کپڑے دیے، دسترخوان لگایا، جیسے رائے مقام والوں کا خدمت کا انداز تھا، خدمت کی، کھانا کھایا. بعد میں پوچھتے ہیں میزبان، اے مسافر تم کہاں سے آئے ہو؟ کہتے ہیں میں بغداد سے آیا ہوں. ہیں بغداد سے آئے ہو؟ پھر یہ بتاؤ، بغداد میں ایک امام رہتے ہیں بہت بڑے جن کا نام ہے احمد بن حنبل، کیا تم انہیں جانتے ہو؟ وہ فرماتے ہیں جی ہاں احمد بن حنبل تو میں خود ہوں. اچھا، بڑی خوشی سے ساتھ لپکے اور رو رہے ہیں خوشی سے اور گلے مل رہے ہیں. امام سے فرماتے ہیں تم بتاؤ تم کون ہو؟ وہ کہتے ہیں میں اسحاق بن راہویہ ہوں. سن لیں، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اسی کا ہو جاتا ہے. کیسے اللہ نے سبب بنائے وہاں تک پہنچایا اور اس آدمی کے گھر پہنچایا جس کو ملنے جا رہے تھے ایسے حالات کے اندر. اللہ مجھے اور آپ کو اپنے ساتھ تعلق رکھنے اور رجوع رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہر وقت پریشانیوں میں، مشکلات میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہی رجوع کرنا چاہیے اور اس کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.